اذکروا فی ایام معدودات، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ یہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ یہ صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یعنی پہلا عشرہ، اور یہ جو اس میں ایام معدودات کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی گنتی کے چند دن، ان سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں کے بارے میں کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل کی کوئی فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوا اس شخص کے جو اپنا مال و جان خطرہ میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، یعنی شہید ہو گیا۔ یعنی شہادت کے بعد سب سے بڑا عمل جو وہ یہ کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے، بازاروں میں جا کر وہ اونچی اونچی تکبیرات کہتے، لوگ ان بزرگوں کے تکبیرات سن کر خود بھی تکبیرات کہتے، اور محمد بن باقر رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ان دنوں میں نفلوں کے بعد بھی تکبیرات کہتے۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں بہت زیادہ تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو۔ اس میں سب سے جو بہترین تکبیر جو ہم عید کے دنوں میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں تکبیر بھی آ جاتی ہے، تحلیل بھی آ جاتی ہے اور تحمید بھی آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دونوں مہینے یعنی رمضان اور دوسرا مہینہ ذوالحجہ یہ کم نہیں ہوتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان کے کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں دن کم نہیں ہوتے، یعنی اگر رمضان 29 دن کا ہے تو ذوالحجہ لازمی 30 دنوں کا ہوگا، اور اگر ذوالحجہ 30 دنوں کا ہے تو رمضان لازمی 29 دنوں کا ہوگا۔ امام اسحاق بن راویہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جو کم ہونے کا کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ثواب کے لحاظ سے کم نہیں ہوتے، چاہے 29 دن بھی بن جائیں مگر ثواب جو ہے وہ 30 دنوں کا ہی ملے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 کام کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ پہلا عاشوراء کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ۔ دوسرا کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا وہ یہ کہ نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں آتی ہیں سنتیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ہر مہینے کے 3 روزے۔ ان 3 روزوں سے مراد کیا ہے؟ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ یہ جو سوموار کا روزہ یعنی جو مہینے کی پہلی سوموار ہے ہجری کیلنڈر کی جو پہلی سوموار ہے وہ، اور جو 2 ابتدائی جمعرات ہیں یعنی سوموار کے بعد جو جمعرات آتی ہے اور اگلے ہفتے جو جمعرات آتی ہے، یہ 3 روزے۔ اور اس کے علاوہ ایام 20 یعنی 13 چاند کو 14 اور 13 سے لے کر 15 تک یہ روزوں کو بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 روزے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑے، ہر ماہ 3 روزے 13، 14 اور 15 کو۔ اور ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں پورے سال کے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اگر بدھ اور جمعرات کے روزے رکھو گے تو تمہارے روزے پورے سال کے ہو جائیں گے۔ تو بدھ اور جمعرات کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا وہ یہ کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے روزے
یعنی 1 سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزے۔ 10ویں ذوالحجہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا ہے کہ عید کے دن روزے رکھنا ممنوع ہے۔ تو 1 سے لے کر 9 ذوالحجہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی روزے نہیں چھوڑے۔ اس کے بعد 10 سے لے کر 13 تک ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ لیکن جو میں نے بات کہی کہ پہلے عشرے کے روزے، یعنی 1 سے لے کر 9 تک روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ 1 سے 9 کے روزوں میں بھی جو 9ویں ذوالحجہ کا روزہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 9ویں روزے یعنی یوم عرفہ کے روزے اگر تم اس دن روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے 1 سال گزشتہ اور 2 آئندہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور جو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ وہ 1 گزشتہ سال یعنی پچھلے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اب اس میں ایک یہ بھی چیز یاد رکھیے گا کہ یہ جو 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ آئے گی یہ ہمارے پاکستان کے کیلنڈر کے مطابق آئے گی۔ مثلا کہ جس دن سعودیہ میں 10 ذوالحجہ یعنی حج کا دن ہوگا یا قربانی کا دن ہوگا، اس دن ادھر 9 ذوالحجہ ہوگا اور ہم اسی دن یہ روزے رکھیں گے، اسی دن ہم عبادت کریں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کی آخری 10 راتیں جس میں لیلۃ القدر بھی ہے وہ زیادہ افضل ہے یا ذوالحجہ کی 10 راتیں؟ امام ابن تیمیہ نے بہت اچھا جواب دیا، فرمایا کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 راتیں بہت زیادہ افضل ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں وہ بہت زیادہ افضل ہیں۔ تو بھائیو ان 10 دنوں میں اور خاص طور پر 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کہی جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے علاوہ عبادت کی جائے اور بہت خوب کی جائے۔ اب جب بھی ہم کہتے ہیں کہ نفلی عبادت کریں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں گے، ہمارے ہاتھوں میں تسبیحیں ہوں گی، ہمارے پاس مثلا کہ ہم روزے رکھیں گے، بڑی بڑی لمبی لمبی لاکھ تسبیحیں نکالیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل آپ کے فرض ہیں۔ آپ چاہے جتنی مرضی نوافل ادا کر لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں نوافل، جتنے مرضی آپ تسبیحیں نکال لیں، لیکن جب تک آپ فرض نہیں ادا کریں گے آپ کے کسی عمل کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس میں جو کہ ہم سب سے امپورٹنٹ عمل جو اسلام میں نماز کا ہے، ہم وہ نماز کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں، مگر عید کا دن آتے ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو نماز آج دیکھیے جو قربانیاں تو 5-5 لاکھ کے بکروں کی، 5-5 لاکھ کے لوگ جناب بیل لے لیتے ہیں، 5-5 لاکھ کے جانور لے لیتے ہیں، مگر زکوٰۃ و عشر کا ان کے ذہنوں میں کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ بہنوں کو وراثت میں حق دینے کا ان کے ذہنوں میں کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا، نماز کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا، اور یہ ذوالحجہ حج کا مہینہ، حج کا بھی کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ تو کیا یہ جو تم اتنے مہنگے جانور لے کر قربانی کرتے ہو، یہ تو صرف ایک ریا ہوگی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ فلاں نے بھائی اتنے لاکھ کی قربانی کی۔ تو یاد رکھیے کہ اس میں سب سے پہلے اپنے فرائض پر زور دیجئے، ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجئے، صدقات کا اہتمام کیجئے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے، 10 کے 10 دنوں کے روزے، اور اس میں خاص طور پر 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیے، تلاوت قرآن پاک کیجئے، اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹ تکبیریں کہتے رہیے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔